اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور میرے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ایک چرسی تھا، چرس پیا کرتا تھا۔ اس نے ایک نوجوان سے کہا کہ بھائی بہت طلب آ رہی ہے اور چرس پینا ہے، کچھ پیسے دے دو۔ اس نے کہا توبہ توبہ، چرس پینے کے لیے پیسے میں دوں؟ کھانا کھلا دوں گا، کھانے کے لیے پیسے دے دوں گا، لیکن چرس کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو بس مجھے چرس کے پیسے دے دے۔ چرسی نے اس انداز سے کہا کہ میں مجبور ہو کر میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ اس کے بعد وہ پیسے لے کر تیز تیز قدم ایک طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ فنکشن ہال تھا، شادی خانہ تھا، اور دو حصوں میں تھا۔ راستے کے ایک طرف ایک حصہ تھا، دوسری طرف دوسرا حصہ تھا۔ ایک طرف مردوں کا حصہ تھا، دوسری طرف عورتوں کا حصہ تھا۔ کھانا مردوں والے حصے میں چل رہا تھا، وہاں بنا تھا، اور وہیں سے سرو کیا جا رہا تھا عورتوں والے حصے میں۔ تو ایک شخص ایک بڑی سی ٹرے کے اندر، تشت کے اندر بریانی بھر کر لے کے جا رہا تھا عورتوں والے حصے کی طرف۔ روڈ پہ ٹھوکر لگی اور وہ تشت اس کا گر گیا ہاتھوں سے، اور بریانی روڈ پہ گر گئی۔ اس نے تشت کو جھاڑا اور لے کر واپس دوسری لینے چلا گیا۔ اب یہ چرسی وہیں روڈ پہ بیٹھ کے اس بریانی سے کھانا شروع کر دیا جو ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ تو چرسی نے مجھے دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی بڑی عجیب بات کہی میں جس کو زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے۔ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے۔ اور ہاں، کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے لیکن بھوکا کبھی نہیں سلاتا، کھلا کے سلاتا ہے۔ تو دیکھیے ایک درجے کا استحضار تو اس چرسی کو بھی تھا نا، اس چرسی کو بھی تھا۔ کاش کہ کامل درجے کا استحضار حاصل ہو جائے تو بندہ جب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ دینے والے ہیں، تو اس بات کا یقین تو ہے نا کہ اللہ دینے والے ہیں، تو اس بات کا بھی تو یقین پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اس بات پر بھی تو قادر ہیں کہ جو تو اس وقت گناہ کر رہا ہے، اسی گناہ کی حالت میں اگر روح قبض کر لے تو پھر خاتمہ کتنا برا ہوگا۔